کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، نہ تمام جگہوں کو ایک جیسا بنایا، اور نہ تمام اوقات کو، وقتوں کو ایک جیسا بنایا۔ جب انسانوں کی باری آتی ہے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ آدم کو، آدم کی اولاد میں آل عمران کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے باقی انسانوں پر فضیلت دی ہے، انہیں امام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا گیا، تمام انسانوں سے افضل بنایا گیا۔ صحابہ کی بات آتی ہے تو صحابہ میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل بنایا گیا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ ترتیب ہے، تو سب اس میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تابعین میں سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے جو زمین میں جو خطے بنائے ہیں ان خطوں میں بھی سب خطوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ مسجد کو اللہ نے فضیلت دی ہے عام خطوں پر۔ اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر، اس میں بھی آپ کو گناہ ملے گا، لیکن اگر مسجد کے اندر جا کے وہ گناہ کریں گے تو اس گناہ کا وبال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے مسجد سے باہر، لوگ اس کو ملامت کریں گے، بھائی تو غلط کر رہا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر جا کے پیے تو آپ بتائیے لوگ کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، اسے بہت زیادہ ملامت کی جائے گی، کیونکہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے جہاں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے تو گناہ کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور مسجدوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے کہ ایک مسجد میری اور آپ کی مسجد ہے، ہمارے علاقے کی مسجد، پھر اس کے بعد ایک مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر۔ پھر مسجد سب سے پہلے بیت المقدس کی مسجد ہے، پھر اس سے زیادہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، پھر مسجد حرام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں، بلکہ ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا عذاب بھی مسجد حرام میں 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک غیبت کرتے ہیں مسجد سے باہر، وہ بھی جرم ہے، وہی غیبت آپ مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ جرم کئی گنا بڑھ گیا، اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور وہی جرم آپ مسجد نبوی میں وہی غیبت کرتے ہیں تو ایک غیبت 1,000 یا 50,000 غیبتوں کے برابر، اور وہی غیبت آپ اگر مسجد حرام میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہی ایک غیبت 1,00,000 غیبتوں کے برابر۔ تو یاد رکھیے جس طریقے سے مختلف جگہیں اللہ نے مختلف فضیلت کی رکھی ہیں، اسی طرح اللہ نے مختلف اوقات کو بھی مختلف اوقات پر فضیلت دی ہے۔ جمعے کے دن کو اللہ نے ہفتے کے باقی دنوں پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں اس میں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ یہ گھڑی ہفتے کے باقی دنوں میں نہیں آتی۔ اسی طرح جمعے کو اللہ نے جہاں فضیلت دی ہفتے کے دنوں میں، تو جہاں مہینوں کی بات آتی ہے تو اللہ نے ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ اللہ نے رمضان کا بنایا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ہماری ایک ایک نیکی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں وہ بھی درجنوں گنا بڑھا اس کا جو ہے نا وبال بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم نیکی کریں گے تو ثواب دگنا ہو جائے گا یا 70 گنا بڑھ جائے گا، لیکن اس بات سے خوف نہیں کرتے کہ رمضان میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی جرم کریں گے تو اس کا عذاب بھی 70 گنا بڑھا دیا جائے گا یا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔